صحابہ کرام دیکھو، پہلے جب تک اسلام نہیں تھا تو کسی نے گھوڑے نے پانی پہلے پلا دیا نا اپنے گھوڑے کو، تو اس پہ لڑائی شروع، تم نے پہلے پانی کیوں پلایا؟ پھڈا شروع، اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو تم نے کیوں پیا؟ تمہارے اونٹ نے کیوں پیا؟ جب میں ہوں تو میرا اونٹ پہلے پیا۔ اس پہ لڑائی شروع، پھڈے بازی، قبائلی جنگ، قتل و غارت، یہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ وہی صحابہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جب اللہ کو پر ایمان لائے ہیں، پتہ چل گیا بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، وہ ہم سے حساب و کتاب لے گا، یہی صحابہ ہیں کہ جب اللہ ان کی سمجھ میں آیا ہے تو جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک پانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی، جب ان کے پاس پانی لے کے پہنچے دوسری طرف سے آواز آئی پانی، کہتے ہیں پہلے ان کو مجھے بعد میں، دوسری طرف گئے انہوں نے کہا پہلے ان کو، سب شہید ہو گئے لیکن پہلے وہ۔ یہ وہی صحابہ ہیں، یہ وہی حضرت عمر ہیں جو زمانے جاہلیت میں بڑے ظالم سمجھے جاتے تھے، بڑے سخت، مگر اسلام لانے کے بعد جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنتے ہیں، تو بوری پہ راشن ڈال کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے گا۔ ان کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ مجھ سے اس بارے میں حساب لے گا، ان کو پتا ہی ہے کہ اللہ پوچھے گا۔ کیسا زبردست واقعہ حضرت عمر کا کہ ایک گھر میں گزرے تو آواز آئی نا رونے کی، پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، پریشان ہے، تو دائی کا انتظام کیا اس کے لیے، گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بورے پہ جو ہے نا راشن اور کھانا وانا لے کر گئے۔ تو مجھے یہ جب پورا واقعہ میں سنتا ہوں، مجھے اتنا میں جذباتی نہیں ہوتا، لیکن اس واقعے کا جو آخری جز ہے نا وہ انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے۔ یہاں تک بھی ہو گیا ابھی ٹھیک ہے، کسی کو بھوکا دیکھا تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے کندھے پہ بوری رکھ کے کھانا رکھ کے، خلیل امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اتنا بڑا، اور جس کے روم اور فارس کی سلطنتیں کانپتی ہیں اس کا نام سن کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ پورا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ان کے لیے کھانا پینا لے کر گئے، تو جب کھانا لگایا نا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا چلیں بس دے دیا کھانا، انہوں نے فرمایا نہیں۔ کیسا اللہ نے دل بنایا نا، انہوں نے، حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا ہے، اب میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ کھانے، حالانکہ خود تھوڑی کھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، خوش ہو رہے ہیں غریب کو کھاتا ہوا دیکھ کر۔ کیسے سخت دل تھے، اور اللہ نے کیسا نرم دل بنا دی، بھائی کھانا پہنچا دیا نا بس اب چلیں، نہ بھائی کھانا پہنچا کے کیسے چلے جائیں، اب ان کو کھاتا ہوا تھوڑی دیر، کچھ دیر کھاتا ہوا دیکھ کے خوش تو ہونے دو۔ حضرت عمر کو کھانا کھانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی پاور تھی، کوئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ سکھایا تھا ان کو کہ تمہیں ایسے حکومت کرنا ہے، یا کوئی اس وقت اقوام متحدہ بنی ہوئی تھی کہ جو ممالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہے تو اقوام عدالت میں یا بین الاقوامی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائے گا، کوئی تھا ایسا؟ یا حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو رعایا میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ وہ تو ایسی پاورفل حکومت، کوئی بغاوت کا دور دور تک بھی خطرہ نہیں تھا۔ اللہ کا خوف کہ جس خدا نے مجھے حکومت دی ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے، ہر عمل کی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ اے عمر، اگر آپ کی رعایا میں ایک گھر بھوکا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس کی ریزن بیان کریں کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک عمل ہے نا، اس عمل کا جواب دیں۔ حضرت عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، اس لیے کندھے پہ راشن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ حکمرانوں کو برا بلا کہتے رہو، یہ ایسے یہ ویسے، یہ یوں، تو بھائی وہ بھی اور ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، ہم کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آج مثالیں دی جاتی ہیں، حکمرانوں کو شرمندہ کیا جاتا ہے حضرت عمر کی مثالیں دے کے، دیکھو وہ ایسے تھے تم ایسے، وہ ایسے تھے تم ایسے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو کسی حاکم سے ملاقات کا موقع ملے تو آپ شرمندہ کریں، لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھیں، صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، کیا ہمارا ہر عمل ایسا ہے کہ ہم اس کی، اللہ ہم سے وجہ پوچھے تو ہم وجہ بیان کر سکیں کہ اللہ اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے؟ بہت سارے کام ہمارے غلط ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احترام بڑے کیا کرتے تھے۔ آج تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے نا تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا، تکبر، اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے بھیک نہیں سمجھتا۔ جس کو کوئی چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اتراتا نہیں۔ دیکھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہننے کے لیے، بھکاری بن کے کسی کے در پہ گئے، سیٹھ صاحب نے آپ کو ایک ٹائی دے دی، 3 پیس سوٹ دے دیا، بنیان دے دیا ہے بھائی، اور شیمپو دے دیا کہ نہا لو، نہا کے آپ نے ٹائی بائی پہنی، اب آپ اسی کے سامنے اکڑ رہے ہو اور لوگوں کو یوں کر کے دکھا رہے ہو، تو وہ بولے گا بھائی میں نے دی ہے، واپس لے لوں گا میں۔ تو جو چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے انسان اس پہ اکڑتا نہیں، اور جو اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی ہے اس پہ اکڑتا ہے۔ خود گئے طارق روڈ میں شاپنگ کی آپ نے، اپنی تنخواہ میں سے، آپ کو تنخواہ ملی تھی، اچھی تنخواہ آپ کی، وہاں سے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے، اپنی گاڑی میں بیٹھے، پھر آپ ایسے ایسے کر کے گھوم رہے ہیں، کوئی شرمندہ نہیں کرے گا آپ کو، بولے گا بھائی السلام علیکم، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔
تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تمہاری اپنی چیزیں یہ بھی اپنی نہیں ہے, یہ سب میں نے دی ہیں. یہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو آپ کی کمپنی کی ارننگ ہے یہ تو قدرت کی پیداوار ہے نا, جو اللہ پیدا کر رہا ہے. کپاس اللہ نے پیدا کی, اس سے کپڑا بنتا ہے, تو آپ ٹیکسٹائل مل میں جاب کر کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہو. یہ تو سب اللہ کی طرف سے بھیک ہے. آپ شوگر مل میں مینیجر لگ گئے بھائی, تو شوگر پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ گنے اللہ پیدا کر رہا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ میٹھے لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس سے میٹھی میٹھی لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں شہد جیسی, اس سے رس نکلتا ہے. ایک بارش ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر رہی ہے, ایک پانی ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر, تبھی پانی بند, سب کچھ ختم. تو یہ سب چیزیں بھیک میں ملی ہیں. تو حکومت بھی کس میں ملی ہے؟ بھیک میں. تو حضرت عمر جانتے تھے کہ مجھے جو حکومت ملی ہے کس میں؟ اللہ نے بھیک میں دی ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. تو لہذا بڑوں کا احترام کرتے تھے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں, ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کظہر امی, بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو. تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے. تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ. عرض کیا یا رسول اللہ, کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا حرام ہو گئی. وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, شوہر سے بہت محبت بھی تھی. پھر جاتی ہیں, پھر واپس آتی ہیں, یا رسول اللہ, جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو, تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتی ہیں, مفتی صاحب 3 دے دی ہیں کچھ تو کچھ. تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم, حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے, تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتے. جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتی تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ, 28ویں پارے کا پہلی آیت, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہاری سرگوشیوں کو, باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی, والذین یظاہرون منکم من نسائہم, جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دیتے ہیں, زہار کریں, تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے, نہ اس سے طلاق ہوگی نہ بیوی حرام ہوگی, لیکن یہ بری بات ہے. تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے. اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے. جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, کمزور ہے, بیمار ہے, تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن, اس لیے 3 طلاقیں دی تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آ کے مفتی کو تنگ نہیں کوئی گنجائش, پھر ادھر سے آ کے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھی. خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا, ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا, بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں, تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو, تم مسلمانوں کے امیر ہو, تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے, تم ایسے کر رہے ہو, تم ایسے, جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے ہیں, سنتے جا رہے, کچھ نہیں کہہ رہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے نا, چپ کر کے اس کو سن لیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر, لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے, اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے, سمجھا نہیں رہی, ڈانٹ رہی ہے, بولتی جا رہی ہے, چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا, انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولا, بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت, امیر المومنین ہے, تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا, آپ تو بولی جا رہی ہو. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے, فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا, کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کر دے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں, تو قد سمع اللہ, اللہ نے آیتیں نازل کی, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو, عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر, میں نہیں سننا چاہتا؟ تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت, یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ ہماری بات نہیں سن رہے. جب تک اللہ کا خوف نہ ہو, آخرت نہ ہو, انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, اور دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا, اور اپنے اوپر بھی انسان ظلم کرتا رہے گا, اپنے اوپر بھی.
دیکھو میں سگریٹ نہیں پیتا الحمدللہ, میں چرس نہیں پیتا, میں ہیروئن نہیں پیتا. یہ کیوں؟ اسلام کی وجہ سے نا. اگر آپ نہیں پی رہے تو کس کی وجہ سے؟ خدا کی قسم ایک دن کے لیے اسلام کو ہٹا دو تو دیکھو یہاں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے. اپنی جان پہ ظلم ہے یا نہیں شراب پینا؟ بتاؤ میرے بھائی. دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں, حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے, تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گے. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا, مر گئے جوانی میں, نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے, ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے, وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے, وہ مذہب روک رہا ہے ان کو.